بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج کی جو قبول اسلام کی کہانی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، کیونکہ آج کی کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جنہوں نے اپنا آبائی دھرم یعنی ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو اپنایا، اور اسلام کو اپنانے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم و تشدد ہوا وہ ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی نو مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ قطر میں مقیم پاکستانی ممتاز شری وہ لکھتی ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے انورادھا اپنے شوہر اور ایک بچی کے ساتھ ہندوستان سے قطر روزگار کے سلسلے میں منتقل ہوئی تھی۔ شوہر معمولی میکینک تھا۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے انورادھا نے بھی قریبی کلینک میں بطور نرس ملازمت کر لی۔ ذاتی طور پر میری انورادھا سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ کبھی اپنی اور بچوں کی بیماری کے سلسلے میں کلینک جانا ہوتا تو ملاقات ہو جاتی۔ اس گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہیں۔ جلد ہی سننے میں آیا کہ انورادھا اپنی دونوں بچوں اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہیں۔ ممتاز شری مزید لکھتی ہیں کہ میرے میاں بتاتے تھے کہ اس کا شوہر بہت پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ مسجد آتا تھا۔ انورادھا کا مسلم نام ختیجہ اور اس کے شوہر پرکاش کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انورادھا کے مسلمان ہونے کے بارے میں جان کر میں نے ان کو اپنے گھر آنے پر بلایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تمہارے شوہر کے گھر والوں کا کیا رد عمل رہا؟ تو اس نے بتایا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میری سانس کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ وہ سب ہم سے ناراض ہیں، لیکن وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسلام ان کی تعظیم اور خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم ہندوستان جائیں گے تو انہیں منائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سب بھی کلمہ پڑھ لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ پھر جب وہ ہندوستان گئے تو دونوں کے گھر والوں نے نہایت سختی کا معاملہ کیا، چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ دن اپنی پوری رفتار سے گزرتے رہے۔ یہ سن 2016 کا رمضان کریم کا ذکر ہے کہ مجھے اچانک ایمرجنسی پاکستان جانا پڑا۔ 25 دن پاکستان میں گزار کر میں وہاں سے واپس آئی تو پہلی خبر یہ سننے کو ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ مزید پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہندوستان میں ہی ہوا ہے اور ختیجہ بھی ادھر ہی ہے۔ اب مجھے جو فکر تھی وہ یہ کہ ختیجہ اور عبداللہ دونوں کے گھر والے کٹر قسم کے ہندو تھے۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے میت کو دفنایا ہوگا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی میت کو جلا دیا گیا ہو۔ ختیجہ کے ساتھ وہاں کیا بیت رہی ہوگی؟ میں نے ختیجہ کا سیل فون نمبر لینے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے نہ مل سکا۔ دل میں بہت بے چینی تھی کہ اب وہ شوہر کے بغیر واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ جب میں نے ادھر ادھر سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ ختیجہ واپس آ گئی ہے۔ میری بےتابی بڑھ گئی اور اسی رات اس سے ملنے چلی گئی۔ میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ دبلی سوکھ کر کاٹا ہو رہی تھی، بے حد سانولی ہو چکی تھی، سب رنگ روپ ختم ہو چکا تھا۔ میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ میں اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی روتی چلی گئی۔ بامشکل میں نے اس کو خاموش کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کہ ختیجہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بتانا شروع کیا کہ عبداللہ تقریباً 1 ماہ سے چپ رہنے لگے تھے۔ ہم ماں بیٹی لانج میں ٹی وی دیکھتے تو وہ کمرے میں جا کر بیان سننے لگتے۔ قبول اسلام کے بعد وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرنے لگے تھے، لیکن اب ان میں بہت کثرت آ چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے ہم سے بولا کہ میں ہندوستان میں گھر کے قریب والے قبرستان کے لیے کچھ روپے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی نیا بن رہا ہے، ہمارے دفن کا بھی ادھر ہی انتظام ہو جائے گا۔ ہم ان کی بات سن کر ناراض ہوئے کہ ایسا مت بولو۔ پھر کچھ دن بعد بولے کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا ادب واجب ہے۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کا اسکول کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ رمضان کریم کے آخر میں جب اسکول بند ہوگا تو ہم آ جائیں گے۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے روزے کو وہ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ 7ویں روزے کو ہمیں کسی نے فون کر کے بتایا کہ عبداللہ اسپتال میں داخل ہیں۔ ان کو پیٹ کا کینسر ہے اور وہ بھی بالکل آخری اسٹیج پر ہیں۔ میں دونوں بچوں کو لے کر ہندوستان چلی گئی
وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہندوستان آنے کے بعد عبداللہ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی تھی۔ پہلے تو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن جب تکلیف بڑھی تو ٹیسٹ وغیرہ ہوا، جس سے پتہ چلا پیٹ کا کینسر ہے۔ عبداللہ کے ماں باپ مجھ کو بہت برا بھلا کہتے اور بولتے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو چکا ہے۔ میرے ماں باپ کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، سب ہمیں بولتے کہ تم اپنے پرانے مذہب میں واپس آ جاؤ، معاذ اللہ بھگوان سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تم نے بھگوان کو ناراض کیا ہے اس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو۔ لیکن عبداللہ ان لوگوں کی ہر بات کو سختی سے رد کر دیتا اور انہیں بتاتا کہ دکھ، بیماری، شفا سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہمیشہ بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اس کی مرضی اور علم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ عبداللہ نے انتقال سے 3 دن پہلے ہم سے پوچھا کہ رمضان کریم کی 27 شب کب ہے؟ میں نے بولا کہ جمعہ کو ہے۔ وہ بولے اچھا، جمعہ کو تو ہم نہائیں گے۔ اس دوران عبداللہ کو طبیعت کی زیادہ خرابی کے باعث ICU میں داخل کر دیا گیا۔ جب درد زیادہ ہوتا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنی نمازیں لیٹے لیٹے ہی اشاروں میں پوری پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات 26ویں رمضان مبارک کو مغرب کی اذان سے پہلے ہم اسپتال گئے۔ روزہ ہم نے اسپتال میں ہی کھولا۔ ان کو اس سال کے روزوں کی قضا ہو جانے کا بہت دکھ تھا۔ عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دینا۔ پھر وہ مجھ سے بولے کہ مجھ کو اٹھا کر وضو کرا دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں نماز کے درمیان میں سو جاؤں تو مجھ کو جگا دینا تاکہ نماز پوری کر لوں۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، اسلام کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ غشی آ گئی۔ میں نے ہلایا تو پھر نیت کی۔ پڑھتے پڑھتے ہی چہرے پر سکون ہو گیا اور مجھ کو لگا کہ پھر سے سو گئے ہیں۔ میں نے انہیں ہلایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر چیک کیا اور انتقال کی خبر دے دی۔ یہ خبر سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عبداللہ کے گھر والے آ کر میت کو لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو تھا، لہٰذا ہم اس کی چتا تیار کریں گے اور اس کو جلایا جائے گا۔ میں نے رو رو کر کہا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن سسرال والے اور میرے بھائی سب نے مل کر مجھ پر بہت تشدد کیا اور میری دونوں بیٹیوں سمیت مجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ ہم صرف اللہ کریم سے مدد مانگ رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی نے مجھے موبائل دیا کہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا۔ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب، جن کا نمبر مجھ کو یاد تھا، ان کو فون کیا اور سارا واقعہ بتا کر ان سے مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی ہم سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے آ گئے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ میں تم کو ایک نمبر دیتا ہوں، یہ پولیس کے DSP کا نمبر ہے، تم فون کر کے ان کو ساری صورتحال بتاؤ اور گھر آنے کے لیے بولو، پھر پیچھے ہم سب بھی آ جائیں گے۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا اور سب کچھ بتایا۔ کچھ ہی لمحوں میں پولیس گھر آ گئی۔ اس وقت تک عبداللہ کو جلانے کے لیے ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ پولیس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ اس وقت تک امام صاحب بھی مسلم لڑکوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہم نے امام صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے مسلم لڑکوں کے ساتھ میت کو اٹھا لیا اور تیزی سے لے کر مسجد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور قریبی قبرستان میں تدفین کر دیا۔ کیونکہ پولیس وہیں موجود تھی، پولیس کے ڈر سے ان کے گھر والے بھی کچھ نہ بولے، لیکن پولیس کے جاتے ہی خدیجہ کے سسرال والوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کو مارا پیٹا اور 3 دن تک کمرے میں بند رکھا۔ خدیجہ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور پاسپورٹ موجود تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی سیٹ کنفرم کرائی اور قطر واپس آ گئی۔ عبداللہ کے بھائیوں نے اس کو اس شرط پر جانے دیا کہ عبداللہ کے جو بھی روپے پیسے اور اس کے پاس جو بھی سونا تھا ہندوستان میں ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں سب چھوڑ کر آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے خوشی تھی کہ میری اصل دولت میرا ایمان سلامت ہے۔ آج پردیس میں ایمان کی دولت نے خدیجہ کو ماں کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کی 2 بچیاں، ایک میٹرکس اور دوسری انٹر کر رہی ہے۔ خدیجہ کی آرزو یہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کی اچھے مسلمان گھرانوں میں شادی ہو جائے تاکہ اس کو پردیس میں محرم کا ساتھ مل جائے۔ برساتی آنکھوں کے ساتھ یہ کہہ کر خدیجہ نے اپنی بات ختم کی کہ اے رب العالمین، عبداللہ تیری امانت تھا، تو نے واپس لے لیا، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایمان پر ہمارے قدم جمائے رکھنا، میرے عبداللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔
دوستو اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے کہ جو بھی اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ موت کو تو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے لیکن اسلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جس نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا وہی تو کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، اور ان کی اس ایمان افروز کارگزاری کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔